پاکستان کے ارشد ندیم کا نیزہ پھر گولڈ میڈل لے اڑا۔ میڈل جیتنے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا۔ اولمپک چیمپئن نے اسلامی یکجہتی گیمز میں بھی کسی ایتھلیٹ کو قریب نہ آنے دیا۔ دوسری باری میں 83.05 میٹر کی سب سے بڑی تھرو کی۔ سلور میڈل پر بھی پاکستان کا قبضہ۔ یاسر سلطان نے آخری بار میں 76.04 میٹر لمبی تھرو کی۔ نائجیریا کے سیموئل ایڈمز 76.01 میٹر کی تھرو کر کے برانز میڈل کے حقدار رہے۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں انجری کے بعد دوبارہ جو ہے ورلڈ اسلامی سالیڈیٹی گیمز میں حاصلہ حصہ لیا ہے اور آج پاکستانی قوم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا ہے اور میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم نے کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دی۔ کہا پاکستانی قوم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا۔ انجری کے بعد اسلامی یکجہتی گیمز میں حصہ لیا اور گولڈ میڈل جیتا۔ آئندہ سال کے مقابلوں کے لیے بھی بھرپور تیاری کروں گا۔ ارشد ندیم کے بھائی اسلامی یکجہتی گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے پر خوش۔ And I got a call from Prime Minister Modi saying, "We're done." I said, "You're done with what?" "We're not going to go to war." مودی نے فون پر کہا پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں میں نے کہا جنگ کریں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ رکوانے پر شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت اپنے ایٹمی ہتھیار نکالنے لگے تھے۔ اب تک 8 جنگیں رکوائیں۔ ایٹمی دھماکے ہوتے تو اثر لاس اینجلس تک پہنچتا۔ Kingdom yesterday as the major non-NATO ally. That's a big deal. We signed a historic strategic defense agreement yesterday, and we're going to be selling Saudi Arabia some of the greatest military equipment ever built. سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ ہمارے پاس بہترین فوجی نظام ہے جو سعودی عرب کو فراہم کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ امریکی اور سعودی عرب درجنوں کمپنیز کے درمیان $270 ارب کے معاہدے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ سعودی انویسٹمنٹ فورم کی تقریب سے خطاب۔ کہا شہزادہ محمد بن سلمان ایک مضبوط اور جرأت مند انسان ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور میں نے امریکہ سعودی اتحاد کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ سعودی ولی عہد نے امریکہ میں $10 کھرب کی سرمایہ کاری کا کہا ہے۔ امریکہ میں $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب امریکہ کے درمیان تاریخی شراکت داری کی بنیاد رکھی۔ دفاع، توانائی اور AI میں سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ امریکہ سے تجارتی تعاون مزید بڑھائیں گے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پارٹنرشپ پر دستخط کر دیے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کا عالمی اعتراف۔ امریکی کانگریس میں رپورٹ پیش کر دی گئی۔ امریکہ چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بھارت نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے ان کے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں پر نہیں مار سکتے۔ فضائی حدود کی بندش میں 23 دسمبر تک توسیع۔ پاکستان نے بھارت کے لیے 23 اپریل سے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ 4000 کروڑ سے زائد کے نقصانات کا سامنا۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے 4000 کروڑ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ کروڑوں روپے کی سبسڈی کا مطالبہ اصل میں بھارت کی ناکام پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گیدڑ بھبکیاں اس کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار حکمت عملی نے بھارت کو معاشی محاذ پر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ بھارتی چینل ریپبلک نیوز نے پاکستان کے ہاتھوں 4000 کروڑ روپے کے نقصانات کا اعتراف کیا۔
سعودی عرب کا پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری پلان برقرار ہے. سعودی عرب تیار، بال اب ہمارے کوٹ میں ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عرب نیوز کو انٹرویو. کہا یہ امداد نہیں، تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. پاکستان بینکیبل پرائیویٹ سیکٹر منصوبے تیار کر رہا ہے. ریکیڈک منصوبے کا اہم مرحلہ جلد مکمل ہونے والا ہے. خیبر پختونخوا میں بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 4 دہشت گرد جہنم واصل. باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 1 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام اور ذکری کھیل میں 2 خوارج مارے گئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اور دہشت گرد کو کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا گیا. ہلاک دہشت گرد بھارتی اسپانسرڈ تقریب کارروائیوں میں ملوث تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ریمارکس پر الیکشن کمیشن کا نوٹس. الیکشن کمیشن نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے حویلیہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے. الیکشن کمیشن مناسب قانونی کارروائی کرنے پر غور کرے گا. جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا، ملک کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کام صرف نون لیگ کو کرنا آتا ہے. نون لیگ آتی ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے. نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے تو ملک پیچھے چلا جاتا ہے. مریم نواز کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب. کہا کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے، ان کا آج نام لو تو بدتمیزی، گالم گلوچ اور جھگڑے کا خیال آتا ہے. نواز یا شہباز شریف کا نام لو تو ذہن میں ترقی کا خیال آتا ہے. واگا سے لاہور تک ایسا کوریڈور بنایا ہے جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا، دیکھ کر خوش ہو جائے گا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا امکان. پیپلز پارٹی نے سرفراز بگٹی کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیا. نون لیگی سینیٹر دوستین خان ڈومکی کا دعویٰ. کہا نیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا. ہیڈ گورننس وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی اہم وجہ بن رہی ہے. پی پی اور نون لیگ میں وزارت اعلیٰ سے متعلق 2.5 سال کا معاہدہ ہے. ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے جو یوم سیاہ منائیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے آئین کو 1973 آئین کو اپنی عملی شکل میں بحال کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے جو ہمارے قیدی ہیں ان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. تحریک شروع کر دی ہے، حکومت جلد ختم ہو جائے گی. جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے. اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس بھی بلائیں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں 73 کا آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے. سلمان اکرم راجہ نے کہا حکومت ہوش کے ناخن لے، بہنوں سے ملنا بانی پی ٹی آئی کا حق ہے. محمود اچکزئی کا کہنا ہے ایک اچھا سماجی معاہدہ کریں اور پاکستان کو چلائیں. بانی کی ضمانت ہم دیں گے، وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. ہم نے حکمراں نہیں بننا، ہمارا آئین ہمیں واپس کر دیں. علیمہ خانم نے کہا یہ ہم سب بہنوں کو جیل میں بھیج دیں، ہمیں پرواہ نہیں، منگل کو پھر اڈیالہ جائیں گے. چھبیسویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک میں استحکام اور بڑا ہے. پاکستان میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے پارلیمنٹ جب چاہے گی، جس وقت چاہے گی، ترمیم کرے گی. 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کو میونسپلٹی کا دفتر بنا دیا گیا تھا. گورننس بہتر بنانے کے لیے ضرورت پڑی مزید ترمیم کی جائے گی. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں استعفوں نے عدلیہ کو سیاست سے پاک کیا. اگر مزید ایسے سیاسی استعفے آئیں تو بہتر ہوگا تاکہ عدلیہ ساس یا بیوی کی خواہش نہیں بلکہ آئین کے تحت کام کرے. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے بتایا 28ویں ترمیم سے متعلق کام شروع کر دیا گیا ہے. ایم کیو ایم کو یقین دہانی کرائی تھی کہ 28ویں ترمیم میں ان کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سندھ کے امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی خالد مقصی اور سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی بھی ملاقات. پاک بحریہ کا بڑا آپریشن. $130 ملین کی منشیات ضبط کر لی. پی آر ایس تبوک نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران بحیرہ عرب میں آپریشن سر انجام دیا.
انسداد منشیات آپریشن سعودی عرب کی زیر قیادت کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کی معاونت میں کیا گیا. مشکوک ماہی گیر کشتی پر 2000 کلو گرام سے زائد آئس ضبط کی گئی. صدر مملکت کا پاک بحریہ کو انسداد منشیات آپریشن پر خراج تحسین. 130 ملین ڈالر مالیت کی منشیات ضبط کرنے پر سراہا. پاکستان اور انڈونیشیا کی مشترکہ فوجی مشق شاہین اسٹرائک 2 اختتام پذیر. 8 سے 19 نومبر تک جاری مشقوں میں پاک فوج اور انڈونیشین آرمی کی کامبیٹ ٹیموں نے شرکت کی. تمام ٹریننگ اہداف کامیابی سے حاصل کیے گئے. مشق کے اختتامی سیشن میں جنرل آفیسر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. انڈونیشیا کی طرف سے سینئر عسکری حکام نے مشق کی نگرانی کی. دہشت گردی کے خلاف آپریشنل طریقہ کار کی بہتری مشق کا بنیادی مقصد رہا. مشق سے پاک انڈونیشیا عسکری تعاون مزید مضبوط ہوا. سیف افریقی سیریز کے دوسرے مارکے میں شری لنکا اور زمبابوے آج ٹکرائیں گے. پنڈی میں اہم میچ سے پہلے دونوں ٹیموں نے پریکٹس کی. کھلاڑیوں کی بیٹنگ بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ کی بھی مشقیں. افتتاحی میچ میں میزبان پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹ سے ہرایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرائی نیشن سیریز کی ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ. کہا سیریز میں شری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کی شرکت قابل ستائش ہے. پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیمز کے نام فائنل. 11ویں ایڈیشن میں گلگت اور فیصل آباد کے ناموں پر اتفاق ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے راولپنڈی، سیالکوٹ، مظفر آباد اور حیدرآباد فرنچائز کی ریس سے باہر ہو گئے. ورلڈ چیمپئن بننے کا خواب ادھورا رہ گیا. پاکستان کے اسجد اقبال IBSF سنوکر ورلڈ کپ کے فائنل میں ناکام. برطانوی کیوسٹ ہاروی نے 2 کے مقابلے میں 5 فریم سے فتح سمیٹی. اسجد نے سیمی فائنل میں فرانس کے نکولس اور کوارٹر فائنل میں بھارت کے پنکج اڈوانی کو آؤٹ کلاس کیا تھا. رنگوں اور روشنیوں کی بہار. کراچی میں سندھ پولیس گیمز کا میلہ سج گیا. وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے افتتاح کیا. IG سندھ غلام نبی میمن اور چیئرمین سندھ پولیس اسپورٹس بورڈ پیر محمد شاہ موجود تھے. 22 نومبر تک جاری رہنے والے گیمز میں 1700 کھلاڑی 18 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے. ملک بھر میں آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. رواں سال اس دن کا عنوان میرا دن میرے حقوق رکھا گیا. ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے تعلیم سے دور. کراچی میں تقریب میں سول سوسائٹی کا بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات پر زور. انقلابی اور رومانوی شاعری کے سنگ میل فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی ہے. فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کو جگانے کی کوشش کی اور اس کی پاداش میں جیلیں کاٹی. ان کی شاعری مزاحمت اور رومان کا حسین امتزاج ہے. میرے دوست قصہ یہ کیا ہو گیا، سنا ہے کہ تو بے وفا ہو گیا. سابق کپتان یونس خان کا گائکی کا ہنر بھی دنیا کے سامنے آ گیا. عمر گل نے لیجنڈ بلے باز نے گنگنانے کی ویڈیو شیئر کر دی. گانے کے بول میں غلطی ہوئی تو حاضرین اور خود یونس بھی ہنس پڑے.